کچھ ایسی علامات بھی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق جگر کی گرمی سے ہے. مثال کے طور پہ بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم برش کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو منہ کے اندر سے جو اسمیل ہے نا وہ نہیں جاتی. تو کیا یہ جگر کی گرمی کی علامت ہے یا نہیں؟ اس کا تعلق سٹمک کے ساتھ ہے؟ اس کے نا 2-3 وجوہات ہیں. جگر میں گرمی ہوگی تو آپ کے پسینے سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی. صحیح. لیکن جب آپ کے سٹمک کے اندر تیزابیت گیس بڑھ رہی ہے، آپ کو کانسٹیپیشن رہتی ہے، سٹول کھل کے نہیں آ رہا، تو جو تعفن پیدا ہوتا ہے، گیسز پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے منہ کے اندر بڑی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. صحیح. اور ساتھ ہی ساتھ ایسے افراد جو منہ کو اچھی طرح صاف نہیں کرتے ان کے منہ سے بھی بدبو آتی ہے. صحیح. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ برش صبح کے ٹائم پہ کرتے ہیں، ساتھ ہی ناشتہ کیا چلے گئے، اب پورا دن بھی منہ کے اندر ذرات رہے، شام کو رات کو پھر برش نہیں کرتے، پوری رات بھی ذرات رہے. رات کے برش کر کے سوئیں، صبح جب کام پہ جانے لگیں تب بھی برش یا مسواک کریں. ایک تو اس سے منہ کی بدبو چلی جائے گی. دوسرے نمبر پہ اگر آپ کو سٹمک کا ایشو ہے تو اس کے لیے بہترین ہے کہ کیسٹر آئل 2 چمچ رات کو 1 کپ گرم پانی میں ڈال کے اگر آپ پئیں گے تو اس سے آپ کو سٹول کھل کے آئے گا. اس سے کیا ہوگا، منہ کی بدبو ایٹومیٹکلی 1-2 دن میں ختم ہو جائے گی. تیسرا، اس خربوزے کا استعمال زیادہ کریں، اس سے کیا ہوتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم آپ کا اچھا ہوتا ہے، اس سے بھی منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد ویسے تو پان اچھی چیز نہیں ہے لیکن گلے کو صاف کرنے کے لیے بڑی بہترین چیز ہے. اور منہ کے اندر خوشبو پیدا کرنے کے لیے اگر آپ میٹھا پان، اس میں گلقند ہوتی ہے، سونف ہوتی ہے، سبز الائچی ہوتی ہے، ملٹھی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں اگر آپ پان کے اندر لگا کے منہ میں پان رکھیں تو اس سے بھی آپ کا منہ جو ہے بڑا اس کے اندر خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. پان کے جو معاملہ ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی معیوب سی چیز لگتی ہے، لیکن غیر اخلاقی لگتی ہے. اس کو آپ باہر نہ پھینکیں، تھوڑی سی غیر اخلاقی آ جاتی ہے لیکن اچھی چیز ہے گلے کو صاف رکھنے کے لیے. صحیح. اس کے بعد آپ اگر نہیں پان رکھنا چاہتے تو میں آپ کو سادہ چیز بتاتا ہوں، سونف اور سبز الائچی، 2 چیزیں اگر آپ منہ میں چباتے رہتے ہیں تو آپ کے منہ سے اسمیل آنا ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ سونف اور الائچی جو ہے خشکی نہیں پیدا کرتے؟ نہیں، سونف کاسر ریاح ہے، سبز الائچی معتدل ہے. صحیح. یہ آپ کھائیں گے آپ کے اندر خشکی پیدا نہیں ہوگی. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اگر کانسٹیپیشن رہتی ہے تو آپ لیں گے کیسٹر آئل یا خربوزے کا استعمال کریں گے. اب دونوں کا مزاج کیا ہے، تر گرم اور گرم تر، تو آپ کے اندر خشکی پیدا ہوگی نہیں. تو یہ 2 چیزیں استعمال کریں اور زیتون کی مسواک یہ استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ آنا بند ہو جائے گی. اگر آپ کے منہ میں ریشہ وغیرہ ہے، مسوڑے پھولے ہوئے ہیں، زخم ہے، تو پھر کیا کریں، 1 کپ گرم پانی لیں، اس کے اندر نمک ڈالیں اور غرغرے کریں. اس سے کیا ہوگا، دن میں 2-3 دفعہ کلیے کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو سوزش ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے بعد پھٹکڑی پانی میں تھوڑی سی ڈال کے گھول کے کلی کر لیں. اس سے بھی منہ کی بدبو بھی ختم ہوتی ہے، مسوڑوں کے اندر جو ریشہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. پھر اگر آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے دانتوں کے گندا ہونے کی وجہ سے، آپ سرسوں کا تیل لیں ہتھیلی کے اوپر تھوڑا سا، اس میں تھوڑا سا نمک ملائیں، تھوڑی سی ہلدی ملا دیں، آپ اس کو مکس کر کے دانتوں کے اوپر مساج کریں. اس سے بھی منہ کی سمیل جو ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے، دانت بھی موتیوں کی طرح چمک جاتی ہیں. پھر ایک سادہ سا درخت ہے جو اکثر ہم وہ پانی کو کہتے ہیں چوستا ہے، یوکلپٹس، جس کو ہم سفیدے کے پتے کہتے ہیں. اتنے مفید ہیں. اگر آپ سفیدے کا پتے لے کے نا، ہم چھوٹے چھوٹے نا یہ کرتے ہوتے تھے، ابھی بھی میں بچوں کو کبھی کبھار کہتا ہوں کہ وہ آپ کیا کرو. سفیدے کے پتے دانتوں کو بڑا صاف کرتے ہیں اور منہ کی خوشبو پیدا کرتے ہیں، منہ آپ کا بڑا خوشبودار ہو جاتا ہے. سفیدے کے پتے لے کے نا آپ اس کو دانتوں کے اوپر ماریں، اس سے بھی منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے. اس کا داتن بنا کے جو داتن استعمال کرتے تھے. بالکل ایسا. صحیح. اچھا حکیم صاحب، آپ نے بات کی کہ پسینے کی جو بدبو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، یہ سن کے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے. پسینے سے تو ویسی بدبو آتی ہے، اس حوالے سے آپ بتائیں کہ یہ بھی علامت ہے جگر کی گرمی کی؟ جی، اس میں ایک بات یاد رکھیں، واحد پسینہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا جس میں سے خوشبو آتی. باقی یہ کہ باقی سب کے پسینے جو ہیں اس میں سے اس طرح کی کستوری جیسی خوشبو نہیں آ سکتی، لیکن کم از کم بہت زیادہ وہ پسینہ نہ آئے اور سمیل بھی نہ آئے. سمیل کیوں آتی ہوتی ہے، اکثر اوقات ہمارے نا ہم صفائی نہیں کرتے انڈرام کی، اس کی وجہ سے بھی آتی ہے. بعض اوقات ایک مرض ہے کہ آپ کا تیزابیت گیس معدے میں خرابی ہے تو آپ کے پاؤں سے آپ کے منہ سے سمیل آتی ہے.
تو اس میں اگر پسینہ بھی ساتھ اٹیچ ہو جائے تو وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کام خراب ہو جاتا تو اس میں کیا کرنا، اگر آپ کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سونف اور سبز الائچی منہ میں بھی رکھیں، اور آپ سبز جو الائچی ہے اس کا شربت بنا کے وہ پئیں، کمال کا رزلٹ ہے۔ شربت سندل استعمال کریں، وہ بھی اس کے لیے بڑا بہترین ہے۔ یہ جو شربت الائچی وغیرہ بکھرے ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کر کہ سکتے وہ ہیں، لیکن ان کے اندر اچھے سینٹ ہوتے ہیں بس؟ نہیں، آپ کوشش کیا کریں خود بنائیں۔ صحیح۔ شربت الائچی کا طریقہ آپ کے توسط سے میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں، بڑا سادہ سا ہے۔ آپ نے الائچی لینی ہے، آپ نے اگر فار ایگزامپل 5 بوتلیں بنانی ہیں، اب کوشش کریں 150 گرام سبز الائچی لے لیں، اب اس کو آپ 5 بوتل جتنا پانی، 5 لیٹر پانی میں بھگو دیں۔ اب بھگو دی آپ نے، اب اس کوشش کریں الائچیوں کو نا تھوڑا سا دڑ کر لیں، کھول لیں۔ اب آپ نے اس کو پانی میں 5 لیٹر میں بھگو دیا، 24 گھنٹے وہ بھگوئی رہے۔ 24 گھنٹے کے بعد اس کو چولہے پہ رکھیں، پکانا شروع کر دیں۔ آج جب الائچی کا اثر آپ نے سمجھا نکل گیا، ابالے آ گئے 2-4، پھر اس کو آپ نہ رکھیں، جب ٹھنڈا ہو جائے اس کو پھون لیں۔ پھوننے کے بعد آپ کسی برتن میں سے ڈالیں، ڈال کے آپ اس کو پکانا شروع کریں، گرم کریں، پھر چینی ڈال دیں۔ اگر شکر نہ ڈالیں تو بہت ہی اچھا ہے، نہیں تو اگر 5 لیٹر آپ نے پانی ڈالا ہے تو 5 کلو شکر یا 5 کلو چینی ڈال لیں۔ اب اس کو پکانا شروع کر دیں۔ اب جب بالکل تیاری کے مراحل میں آ جائے، گاڑھا ہو جائے، پھر آپ نے سٹرک ایسڈ ٹاٹری، وہ 1 بوتل کی 1 لیٹر کی 1 گرام ہوتی ہے، 5 بوتلیں تو 5 گرام وہ ڈال دیں۔ صحیح۔ اس سے یہ کہ شربت جلدی خراب نہیں ہوگا۔ اب آپ نے اس کو پکانا ہے، اب آپ نے کوئی چیز لے کے نا تو اس کو ایسے نیچے گرانا ہے تھوڑا سا۔ کتنا گاڑھا ہے وہ؟ ہاں، یہ دیسی طریقہ تھا۔ آپ نے کوئی چیز لینی ہے، آپ نے اس سے نا ایسے نیچے گرانا ہے، اگر تو وہ پھیل رہا ہے تو بھی وہ کچا ہے۔ صحیح۔ اگر وہ موتی بننا شروع ہو گیا، ایسے سکڑ کے موتی بن جاتا ہے تو آپ کا شربت تیار ہے۔ اگر آپ کے پاس برکسو میٹر ہے تو وہ 72 پہ جب آ جائے برکس تو آپ سمجھے تیار ہو گئے۔ تو اس طرح آپ یہ شربت تیار کر لیں۔ اب یہ شربت الائچی تیار ہے، اسی طرح آپ سندل بنا سکتے ہیں، اسی طرح عناب، اسی طرح بزوری شربت بنا سکتے ہیں۔ اب تیار ہونے کے بعد اس کو آپ ٹھنڈا کریں، ٹھنڈا کرنے کے بعد پھر آپ کوئی بھی پانی میں بنانا چاہتے ہیں، دودھ میں، تو پانی لیں، اس کو ہلکا ٹھنڈا کریں، اس میں 2-3 چمچ ملائیں، مکس کریں کہ اسے نوش فرمائیں۔ بہترین ہے، اسے آپ اس شربت کو آپ ماشاءاللہ جتنے خوبصورت انداز سے آپ نے بتایا، ابھی طلب محسوس ہوگی اس چیز کی۔ لیکن بہرحال بات میں یہ کرنے لگا تھا کہ یہ جو صورتحال ہے نا جتنی آپ نے بتائی ہے، آج کل کی جو خواتین ہیں وہ اتنی زحمت نہیں کرتی۔ ہماری پرانی جو دادیاں نانیاں تھیں وہ ان چیزوں کو اس میں نا شوق آپ سے نے بڑی بناتی زبردست تھیں۔ بات کی۔ دیکھیں اس کے لیے پھر آپ وہ ہم سے بھی منگوا سکتے ہیں، ہم سے آپ کوئی بھی شربت سندل منگوا سکتے ہیں، شربت بزوری منگوا سکتے ہیں، شربت عناب منگوا سکتے ہیں، شربت مصفی منگوا سکتے ہیں۔ لیکن ایک سوال اس میں یہ ہے کہ جو آپ لوگ چیز تیار کرتے ہیں وہ وافر مقدار میں ہوتی ہے، اور ایک جو گھر میں تیار ہونی، ان میں فرق تو بہرحال ہوگا۔ ساری بات ہے جی، ہم نے زیادہ مقدار میں تیار کرنی ہے، لیکن ہم کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے۔